عدالت نے استدعا کی کہ جی ہمیں اس کی ویریفیکیشن فوری کرنے دی جائے، فوری. اور یہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ ہماری اس کال کی تحقیق، تفتیش اور تصدیق جو ہے وہ کریں اور اس معاملے کی فوری طور پر جو ہے وہ چھان بین کریں، چونکہ وہ جو اس کے والد صاحب کو، عمران کے والد صاحب کو کال موصول ہوئی، انتہائی حوصلہ افزا قسم کی اس کی تفصیلات تھیں، جس کے بعد عدالت نے آئی جی صاحب کو حکم دیا کہ آپ فوری طور پر اسی دن سیم ڈے میں ہمارے ساتھ یعنی کہ وکلاء کے ساتھ اور عمران کے والد کے ساتھ بیٹھیں اور اس سارے معاملے کو، اس کی ڈیٹیل کو ویریفائی کریں، اس کی تصدیق کریں. اور آئی جی صاحب نے اپنی طرف سے عدالت میں یہ کہا کہ ریئل ٹائم انفارمیشن ان کو موصول ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر، واضح طور پر اب ان کے پاس ایسے شواہد اور اطلاعات ہیں جس کی بنیاد پر فوری طور پر عمران کی ریکوری جو ہے وہ انشور ہو سکے گی. تو اس اسپرٹ میں عدالت نے پھر یہی آرڈر پاس کیا کہ جی ایک تو آپ کو 14 دن کا ٹائم نہیں دیا جائے گا، اور فی الفور آپ جو ہے وہ جو کال موصول ہوئی ہے اس کی تفصیلات کی تصدیق جو ہے اور تحقیق اور تفتیش کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور اس معاملے کی چھان بین کریں. تو عدالت کے آرڈر کی پیروی کرتے ہوئے میں عمران ریاض کے والد کے ساتھ اور جو شاذب مسعود صاحب ہیں میرے پارٹنر، ہم عدالت کے آئی جی صاحب کے پاس گئے. جوائنٹ ورکنگ گروپ کی بڑی تفصیل میٹنگ ہوئی اور اس دن جو وہ کال اہم ترین موصول ہوئی اس کی تمام تصدیق ہو چکی ہے، جس کے بعد ہماری انڈرسٹینڈنگ وہ یہی تھی کہ عمران ریاض کو یہ جو پولیس ہے یا کسی بھی ادارہ ہے وہ اس کو فوری طور پر بازیاب کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ مکمل طور پر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ڈیولپڈ ہے ان معاملات کے بعد کہ وہ کسی بھی صورت، کسی بھی لمحے جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا. اور اسی لیے آج جب عدالت نے آئی جی صاحب سے پوچھا کہ بتائیں پروگریس کیا ہے، تو انہوں نے یہی چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ آئی جی صاحب نے آج عدالت کے سامنے بیان کی ہیں کہ جی ہم نے بالکل جوائنٹ ورکنگ گروپ کی ملاقات کی ہے جس میں عمران کے والد اور وکلاء آئے تھے، جس میں ہم نے تمام معاملات کی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا ہے. جس پہ عدالت نے میرے سے سوال پوچھا اور میں نے واضح طور پر عدالت نے یہی جواب دیا کہ ہماری جو ان دا اسپرٹ آف دا پروسیڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ وہ جو بھی ہیں اس کے مطابق ہماری سمجھ بوجھ تو یہ تھی کہ اب تک عمران ریاض کو اپنے گھر آ جانا چاہیے تھا، یا پولیس کو یا جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو عمران ریاض کو لازمی طور پر بازیاب کروا لینا چاہیے تھا. تو اس کے بعد پھر آئی جی صاحب نے عدالت میں یہی جو چیزیں نشاندہی کی ہیں کہ یہ کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے جو ہے. اچھا میاں صاحب اب توقع کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میری توقع تو میں نے واضح طور پر بتا دیا ہے، ایک یا دو دن میں نے آپ کو واضح طور پر اپنی توقع بتا دی ہے کہ یہ عمران ریاض کو اب آج اپنے گھر جو ہے وہ آ جانا چاہیے تھا. میری تو توقع یہ ہے، اور میری تو توقع یہ بھی تھی کہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور پھر چلا گیا تو اس کو کسی کو رکھنا نہیں چاہیے تھا، اور اغوا کاروں کو جو ہے وہ اتنی دیر جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. کم از کم اس کی فیملی ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں ہزاروں چیزوں پر سوالات جب بات کرتے ہیں اور اس معاملے کو یہاں تک نہیں لانا چاہیے تھا. لیکن باوجود اس کے جہاں پہ ہم ہیں، میں آج بھی جو ہے وہ اسی امید سے اور اچھی امید سے، اور جو بھی آپ کے سامنے جب آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں تمام میڈیا کے دوست، آپ کے سامنے جو بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے صرف عدالتی کارروائی جو آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہو جاتی ہے اور آپ تو خود کور کرتے ہیں. اس کے پیچھے جتنی کوئی دنوں کی یا ہفتوں کی ورکنگ جو ہے وہ ہوتی ہے وہ بہت لمبی چوڑی ورکنگ ہے، جس کے بعد بڑے محتاط اور نپے تلے الفاظ میں معاملے کی سنگینی کو اور حساسیت کو اور معاملہ فہمی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ صرف عمران ریاض کے انٹرسٹ میں اپنے اوپر بھی تنقید کرا کے اور بے وجہ اور بالکل بے فضول قسم کی جو ہے جو کسی شخص کے پاس کوئی مصدقہ، کوئی نہ اطلاع ہے نہ